لا عدوى ولا طيرة ولا سفر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا۔ اے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے ہمیں کوئی نقصان مصیبت پریشانی نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ جو اللہ پاک نے لکھ دی ہے وہ آ کے رہے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہی ہمارا والی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، اور نہ ہی بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ ہم سب کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے، ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العالمین نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ اختیار اللہ پاک نے کسی نبی پیغمبر ولی کو بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کسی دوسرے کو نفع پہنچانا نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے لیے اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ جو اللہ نقصان پہنچانا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ فائدہ دینا چاہے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، مجھے پہلے سے کسی چیز کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اس میں نقصان ہے، تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے خیر کو بھلائی کو جمع کرتا، کوئی نقصان نہ اٹھاتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میرے کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، لیکن میں تو خوشخبریاں دینے والا ڈرانے والا ہوں ایمان رکھنے والی قوم کو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں ہے اس چیز کو جو تو دے دے، اور کوئی دینے والا نہیں ہے اس چیز کو جو تو روک لے، اور کوئی بھی بزرگی والا تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفع نقصان یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ مہینہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی لوگوں کے اندر بہت سارے توہمات پائے جاتے تھے، بدعقیدگیاں پائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو جہاں شرک سے منع کیا، بدعات سے روکا، اللہ کی توحید کو متعارف کروایا، وہیں جو ان کے ہاں جاہلیت کے رسم و رواج تھے ان کا بھی خاتمہ فرمایا۔ تو جاہلیت میں مشرکین اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے، اور اس مہینے کے اندر کسی کام کی ابتدا نہیں کرتے تھے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے تھے، شادی بیاہ سے گریز کرتے تھے، کوئی کاروبار آغاز نہیں کرتے تھے، شروع نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں کا تجارت پہ انحصار تھا،
اور تجارتی سال کے اندر 2 سفر ہوتے تھے، ایک گرمیوں کا سفر، ایک سردیوں کا سفر، ایک یمن کی طرف، ایک ملک شام کی طرف۔ اور اس سفر کے لیے وہ بڑا سوچ بچار کر کے پھر جایا کرتے تھے کہ کہیں اس سفر میں ہمیں تجارت میں نقصان نہ ہو جائے، اور اس کے لیے وہ بدشگونی لیا کرتے تھے، فال نکالا کرتے تھے، جس کے اس دور میں 2 معروف طریقے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ پرندہ اڑاتے تھے، اور اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کے گیا تو وہ نیک فال لیتے تھے کہ اچھی فال ہے، اس کام کے کرنے میں خیر ہے، نفع ہے۔ اور اگر پرندہ جو ہے وہ بائیں طرف اڑ جاتا تھا تو پھر وہ اس کام کو نہیں کرتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اب اس کام کے کرنے میں ہمارے لیے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فال نکالنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ بیت اللہ کے اندر کچھ تیر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جس کو وہ قسمت کے تیر کہتے تھے۔ ان تیروں پر لکھا ہوا تھا افعل لا تفعل، اور کچھ تیر خالی ہوتے تھے۔ وہ تیر گھما کر اس میں سے ایک تیر نکالتے، اگر وہ تیر نکل آتا جس پہ لکھا ہوتا کہ افعل یہ کام کر لو تو تب وہ کام کرتے تھے، اور اگر دوسرا تیر نکلتا جس پہ لکھا ہوتا کہ لا تفعل یہ کام نہیں کرو تو پھر وہ کام ہرگز نہیں کرتے تھے، بظاہر اس میں کتنا بھی فائدہ نظر آ رہا ہو۔ اور اگر خالی تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ وہ قسمت آزمائی کرتے تھے، جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی تیر کرنے والا یا نہ کرنے والا نہ نکل آتا۔ اس طرح وہ لوگ بدشگونی لیتے تھے، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا من ردت الطیارۃ فقد اشرک، جس کو اس کے مقصد سے، اس کے کام سے بدشگونی نے روک دیا، واپس کر دیا، فرمایا اس نے شرک کیا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسی بدشگونیاں، بدفالیاں لیتے ہیں کہ صبح صبح اگر کوئی آدمی جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا وہ مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس آدمی ہے، ہمارے لیے یہ مفید نہیں ہوگا، آج ہمارا کام نہیں ہوگا۔ دکاندار ہے، اگر پہلا گاہک آ کے ادھار کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ اس کو ادھار نہیں دیتا، بدشگونی لیتے ہوئے کہ اگر اس کو میں نے ادھار دیا تو سارا دن پھر ادھار ہی چلتا رہے گا۔ کہیں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ پہلا آنے والا گاہک اس کو واپس نہیں کرنا، بھلے اپنے پاس سے نقصان اٹھا کر کیوں نہیں سودا دینا پڑتا، اس کو واپس نہیں کرنا، کیونکہ اگر اس کو واپس کرو گے تو پھر سارا دن گاہک واپس ہی جاتے رہیں گے، کاروبار میں نقصان ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا۔ یہ وہ بدشگونیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے کہ ایسی کوئی بدشگونی جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ مومن اس کا یہ نظریہ، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ظاہری طور پر جو اسباب ہیں ان میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو جائز طریقے بیان کیے گئے ہیں کاروبار کے لیے، کام کرنے کے لیے، ان کو اختیار کیا جائے، اور جن سے منع کیا ہے، جو ناجائز طریقے ہیں ان سے باز رہا جائے، ان سے اجتناب کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔ اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اور استخارہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا ہے، خیر مانگنی ہے کہ اللہ اس کام میں ہمارے لیے خیر رکھ دے۔ اور جس کا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سادہ سا بیان فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد جو استخارہ کی دعا ہے وہ دعا پڑھ لی جائے، اور پھر اس کام کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کر لینا چاہیے۔ اور اگر بظاہر دیکھتے ہیں کہ اس کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، بہتری ہے، اس کام کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ یہ مختصر سا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن فی زمانہ ہمارے اس موجودہ دور میں لوگوں نے استخارے کو بھی ایک پیشے کے طور پر اپنا لیا ہے۔ کوئی جو ہے وہ
عامل کے پاس جاتا ہے کہ ہمارے لیے استخارہ کر دیں، کوئی کسی مولوی کے پاس جاتا ہے۔ پہلی بات یاد رکھیے، جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا، اور جو کام حرام ہیں، منع ہیں، ان کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ وہ کام جو شریعت کے اندر جائز ہیں، کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، ان کے بارے میں آدمی ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے اور تردد ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسی صورت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ استخارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ رات کو سوتے وقت استخارہ کرنا، خواب میں کچھ نظر آنا، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ جو ہے وہ خواب کی صورت میں مل جاتا ہے، ہاں میں یا نہ میں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ایسی جگہ سونا چاہیے جہاں کوئی اٹھائے نہ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خواب میں استخارے کا نتیجہ نظر آ رہا ہو اور آپ کو کوئی اٹھا دے نیند سے اور آپ کا وہ استخارہ ادھورا رہ جائے، اس کا نتیجے تک آپ نہ پہنچ سکیں۔ یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ استخارہ صاحب معاملہ جو ہے اس کو خود کرنا چاہیے، کسی سے استخارہ کروانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں کوئی سفر کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، رشتہ داری کرنی ہے، ایسے امور جو مباح ہیں، جو جائز ہیں، ان کے بارے میں استخارے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اور استخارہ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ اگر استخارہ کرنے کے بعد بھی اس کام میں آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ اس میں کیونکہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ اللہم انی استخیرک، اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، اللہ کے سپرد معاملہ کر دیتا ہے، تو پھر جو بھی اس کو اس استخارے کے نتیجے میں حاصل ہوگا اسی میں اس کے لیے خیر ہے۔ اگر بظاہر کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہے کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچانا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہم پریشان ہیں اور اس پریشانی کے عالم میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اس کے لیے کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی کڑے پہن رہا ہے، کوئی چھلے پہن رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے جس کا شریعت کے اندر کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور، ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو ادا کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، صبح و شام کے اذکار سکھائے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ کے نام سے گھر سے نکلا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، نہ میں نیکی کر سکتا ہوں اور نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ ہی ہے نیکی کی توفیق دینے والا، اللہ ہی ہے گناہ سے بچانے والا۔ یہ دعا پڑھ کے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلیں، اللہ پر بھروسہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کام میں پھر خیر و بھلائی کرتا ہے۔ اور کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ مثلاً آج کل جیسے حالات ہیں، کاروبار ہے، ہر بندہ ہی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، حالات ایسے ہیں۔ اب اس میں خام خواہ میں جو ہے وہ وہم کا شکار ہو جانا کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس وجہ سے کاروبار نہیں ہے، ایسا ہے، تو یہ شیطان انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر کے اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے خیالات دل میں پیدا کر کے اس کے عقیدے کو کمزور کرتا ہے، اللہ پر ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ جب اللہ پر ایمان کمزور ہوتا ہے پھر آدمی اس طرح دوسری چیزوں پر انحصار کرتا ہے، ایسی چیزیں تلاش کرتا ہے کہ میرے یہ معاملات، یہ میری پریشانیاں، یہ میرے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو یہ مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بیان کیے ہیں، اسی کے ذریعے ہماری یہ پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، حل ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی نیا کام، کوئی شادی بیاہ، کسی قسم کی شریعت کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے
ایسی کوئی عقیدہ، ایسا کوئی خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ دن، یہ رات، یہ مہینے سارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات، بعض مہینے، بعض دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل زیادہ رکھے ہیں، بعض میں جو ہے وہ کم رکھے ہیں۔ باقی نحوست کسی مہینے، کسی دن کے اندر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پر پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بدعقیدگی سے، شرک و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔